نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا یہتدون بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں تب بھی کیا تب بھی جو ہے ان کے باپ دادا ٹھیک ہیں۔ یہاں پر تفسیر معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کا ربط بیان کیا ہے۔ اوپر رسم پرست کفار کی ایک جہالت کا ذکر تھا اور ایسی جہالتیں ان کی بکثرت تھیں جن کو سن کر مومنین کو رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ اس لیے آگے مومنین کو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ تم کیوں اس غم میں پڑے ہو، تم کو اپنی اصلاح کا اور دوسرے کی اصلاح میں بقدر وسعت و قدرت کوشش کرنے کا حکم ہے، باقی کوشش پر ثمرہ مرتب ہونا تمہارے اختیار سے خارج ہے۔ اس لیے کار خود کن کار بیگانہ مکن پر عمل کرو۔ خلاصہ تفسیر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جن پر وہ احکام نازل ہوئے ہیں رجوع کرو، جو امر اس سے حق ثابت ہو حق سمجھو اور جو باطل ہو باطل سمجھو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کو ان احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت نہیں، وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ طریقہ ان کے لیے ہر حال میں کافی ہے، اگرچہ ان کے بڑے دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں۔ اے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو، اصل کام تمہارے ذمے یہ ہے، باقی دوسروں کی اصلاح کے متعلق یہ ہے کہ جب تم اپنی طرف سے اپنی قدرت کے مطابق اصلاح کی سعی کر رہے ہو مگر دوسرے پر اثر نہیں ہوتا تو تم اثر مرتب نہ ہونے کی فکر میں نہ پڑو، کیونکہ جب تم دین کی اور راہ پر چل رہے ہو اور واجبات دین کو ادا کر رہے ہو، اس طرح کہ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہو اور دوسروں کی اصلاح میں بھی کوشش کر رہے ہو، تو جو شخص باوجود تمہاری صحیح اصلاح کے بھی گمراہ رہے تو اس کے گمراہ رہنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اور جیسا اصلاح وغیرہ میں حد سے زیادہ فکر و غم سے منع کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہدایت سے نا امید ہونے کی صورت میں غصے میں آ کر دنیا ہی میں ان پر سزا نازل ہونے کی تمنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ حق و باطل کا مکمل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ چنانچہ اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دیں گے جو کچھ تم سب کیا کرتے تھے، اور جتلا کر حق پر ثواب اور باطل پر عذاب کا حکم نافذ فرما دیں گے۔ معارف و مسائل آیات کا شان نزول۔ جاہلیت کی رسموں میں ایک تقلید آبا بھی تھی جس نے ان کو ہر برائی میں مبتلا اور ہر بھلائی سے محروم رکھا تھا۔ تفسیر در منصور میں بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ ان میں سے کوئی خوش نصیب اگر حق بات کو مان کر مسلمان ہو جاتا تو اس کو یوں آر دلائی جاتی تھی کہ تو نے اپنے باپ دادوں کو بے وقوف ٹھہرایا کہ ان کے طریق کو چھوڑ کر دوسرا طریق اختیار کر لیا۔ ان کی اس گمراہی در گمراہی پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حقائق اور احکام اور رسول کی طرف رجوع کرو جو ہر حیثیت سے حکمت و مصلحت اور تمہارے لیے صلاح و فلاح کے ضامن ہیں، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہم کو تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ یہ وہ شیطانی استدلال ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو معمولی سمجھ بوجھ اور علم و ہنر رکھنے کے باوجود گمراہ کیا۔ قرآن کریم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا
اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ غور کرنے والوں کے لیے قرآن کے اس ایک جملے نے کسی شخص یا جماعت کی اقتداء کرنے کا ایک صحیح اصول بیان کر کے اندھوں کے لیے بینائی کا اور جاہل و غافل کے لیے انکشاف حقیقت کا مکمل سامان فراہم کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ یہ بات تو معقول ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں کی ناواقف لوگ واقف کاروں کی پیروی کریں، جاہل آدمی عالم کی اقتداء کرے، لیکن یہ کوئی معقول بات نہیں کہ علم، عقل اور ہدایت کے معیار سے ہٹ کر اپنے باپ دادا یا کسی بھائی بند کی اقتداء کو اپنا طریقہ کار بنا لیا جائے، اور بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ مقتدا خود کہاں جا رہا ہے اور ہمیں کہاں پہنچائے گا اس کے پیچھے لگ لیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی کی اتباع و اقتداء کا معیار لوگوں کی بھیڑ کو بنا لیتے ہیں، جس طرح یہ بھیڑ دیکھی اسی طرف چل پڑے۔ یہ بھی ایک نامعقول حرکت ہے، کیونکہ اکثریت تو ہمیشہ دنیا میں بے وقوفوں یا کم عقلوں کی اور عمل کے لحاظ سے بد عملوں کی رہتی ہے۔ اس لیے لوگوں کی بھیڑ حق و ناحق یا بھلے برے کی تمیز کا معیار نہیں ہو سکتی۔ نااہل کو مقتدا بنانا ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ قرآن کریم کے اس جملے نے سب کو ایک واضح حکمت کا سبق دیا کہ ان میں سے کوئی چیز مقتدا و پیشوا بنانے کے لیے ہرگز کافی نہیں، بلکہ ہر انسان پر سب سے پہلے تو یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی سفر کا رخ متعین کرے، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھے کہ کون ایسا انسان ہے جو اس مقصد کا راستہ جاننے والا بھی ہو اور اس راستے پر چل بھی رہا ہو۔ جب کوئی ایسا انسان مل جائے تو بے شک اس کے پیچھے لگ لینا اس کو منزل مقصود پر پہنچا سکتا ہے۔ یہی حقیقت ہے ائمہ مجتہدین کی تقلید کی کہ وہ دین کو جاننے والے بھی ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہیں، اس لیے نہ جاننے والے ان کا اتباع کر کے دین کے مقصد یعنی اتباع خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جو گم کردہ راہ ہو، منزل مقصود کو خود ہی نہ جانتا ہو یا جان بوجھ کر منزل کے خلاف سمت چل رہا ہو، اس کے پیچھے چلنا ہر عقل مند کے نزدیک اپنی سعی و عمل کو ضائع کرنا بلکہ اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ اس علم و حکمت اور روشن خیالی کے زمانے میں بھی افسوس ہے کہ لکھے پڑھے ہوش و عقل والے لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اور آج کی بربادی اور تباہی کا سب سے بڑا سبب نااہل اور غلط مقتداؤں اور لیڈروں کے پیچھے چلنا ہے۔ اقتداء کا معیار۔ قرآن کریم کے اس جملے نے اقتداء کا نہایت معقول اور واضح معیار دو چیزوں کو بنایا ہے: علم اور اہتداء۔ علم سے مراد منزل مقصود اور اس تک پہنچنے کے طریقوں کا جاننا ہے، اور اہتداء سے مراد اس مقصد کی راہ پر چلنا یعنی صحیح علم پر عمل مستقیم۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کو مقتدا بناؤ تو پہلے یہ دیکھو کہ جس مقصد کے لیے اس کو مقتدا بنایا ہے وہ اس مقصد اور اس طریق سے پوری طرح واقف بھی ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھو کہ وہ اس کی راہ پر چل بھی رہا ہے اور اس کا عمل اپنے علم کے مطابق ہے یا نہیں۔ غرض کسی کو مقتدا بنانے کے لیے علم صحیح اور عمل مستقیم کے معیار سے جانچنا ضروری ہے۔ محض باپ دادا ہونا یا بہت سے لوگوں کا لیڈر ہونا یا صاحب مال و دولت ہونا یا صاحب حکومت و سلطنت ہونا، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو معیار اقتداء سمجھا جائے۔ کسی پر تنقید کرنے کا مؤثر طریقہ۔ قرآن کریم نے اس جگہ پر تقلید آبائی کے خوگر لوگوں کی غلطی کو واضح فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی کسی دوسرے پر تنقید اور اس کی غلطی ظاہر کرنے کا ایک خاص مؤثر طریقہ بھی بتلا دیا جس سے مخاطب کی دل آزاری یا اس کو اشتعال نہ ہو، کیونکہ دین آبائی کی تقلید کرنے والوں کے جواب میں یوں نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا جاہل یا گمراہ ہیں، بلکہ ایک سوالیہ عنوان بنا کر ارشاد فرمایا کہ کیا باپ دادا کی پیروی اس حالت میں بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے جبکہ باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں نہ عمل۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ یہاں پہ تقلید کو
بہت اچھے طریقے سے تفسیر معارف القرآن میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔